صرف ایک ہے، دیانتداری نہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کے اندر اس ملک کا جو پوٹینشیل ہے وہ ہم نہیں پورا کر سکتے. اس ملک میں اللہ نے سب کچھ دیا، یہی پاکستانی اس ملک سے باہر جاتے ہیں، ہر فیلڈ میں ایکسل کرتے ہیں، ہر فیلڈ میں آگے نکل جاتے ہیں. اس پاکستان کے اندر اللہ نے ایسے ایسے مدنیات کے ذخیرے دیے ہیں، چاہے وہ گیس ہو، کوئلہ، پتہ نہیں پاکستان میں کتنا تیل ہے، کیونکہ صحیح طرح ابھی تک وہی نہیں ایکسکیویٹ ہوا. ہمارے پاس کاپر اور تانبے کی اور جو سونے کی ہمارے پاس ذخیرے ہیں وہ شروع ہوتے ہیں بلوچستان سے، وزیرستان سے چترال تک. ہمارے پاس 10 قسم کے سنگ مرمر کے پتھر ہیں. ہندوستان کے پاس 3 ہے، $10 ارب کی ایکسپورٹ ہے، یہاں 10 قسم کے ہیں. زرخیز زمین ہے. ایک آبادی وہ جس کی 70% آبادی میں 30 سال کی عمر سے کم ہے، یعنی کہ ینگ پاپولیشن ہے. 60 لاکھ بیرون ملک پاکستانی ہیں جو کہ جب بھی ہم یہاں نظام ٹھیک کریں وہ اپنا یہاں ڈالر بھی لا سکتے ہیں، سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، ملک کو ایک دم اٹھا سکتے ہیں. لیکن مسئلہ صرف ایک ہے، کرپشن بچا لے. میں جاوید آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کتنا امیر ملک ہے. صرف جو ہمارے ریزروز ہیں تانبے کے اور سونے کے بلوچستان میں $260 ارب کے ہیں. وزیرستان میں اس سے بھی زیادہ بڑے ریزروز پڑے ہوئے ہیں. ساری $1.5 ارب کیری لوگر بل آ رہا ہے. $28 ارب آج تک ٹوٹل امریکہ نے دیا پاکستان کو 60 سالوں میں. کوئلے کے جو ہمارے ریزروز ہیں تھر کے اندر، وہ اس کی پتہ نہیں کتنی قیمت ہے. ہمیں کبھی انرجی کا پرابلم ہی نہ ہو، لوڈ شیڈنگ کا پرابلم نہ ہو، ہم بلکہ گیس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں لوگوں کو. ہمارے پاس 10 قسم کے سنگ مرمر کا پتھر ہے پاکستان میں. ہندوستان کے پاس 3 ہے صرف، اور وہ $10 ارب کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. یہاں $50 ارب کی تو صرف اپنے پتھر کی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہاں روبیز ہیں، یہاں ایمرلڈ سواد کے اندر ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ملتے. زرخیز زمین ہے، دنیا میں سب سے یہ فوڈ سیکیورٹی کی صدی کہی جا رہی ہے. ہمارے پاس تو یہاں ہم اتنا، اگر ہم اپنے صرف ایگریکلچر میں اپنی زرعی اصلاحات کر سکیں، ہم اس کے اوپر سرمایہ کر دیں اپنے کسانوں کے اوپر، آپ کو پتہ نہیں کہ ہم دنیا کو گندم بیچ سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ اتنا امیر ملک ہے. اس ملک کا سب سے بڑا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے. اس وقت جو 60 لاکھ پاکستانی ہیں ان کا کم از کم سالانہ آمدنی $200 ارب ہے. آپ اگر یہ ملک کا نظام ٹھیک کریں، کرپشن ختم کریں، گورننس سسٹم ٹھیک کریں، وہ پیسہ لا سکتے ہیں، یا سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، نوکری، باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئے. یہ اتنا امیر ملک ہے. ہم نے صرف نااہل اور کرپٹ لوگوں کو اوپر بٹھا کے اور بدترین قسم کی غلامی کروا کے اپنا ملک کو برباد کر رہے ہیں. لیکن میرا کرکٹ میں کیا ایکسپیرینس تھا کہ اگر آپ ٹیم کو یہ کہیں کہ آپ ورلڈ بیٹرز ہیں، آپ کو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ ٹیم اپنے سے بڑھ چڑھ کے کھیلے گی. اگر آپ اس ٹیم کو کہیں کہ آپ کمی ہیں، آپ جیت نہیں سکتے ہیں بھائی کچھ نہیں، تو وہ کس کا مقابلہ کرے گی؟ اچھی بات ہے. تو آپ ملک کے لیے، جب آپ ملک کو بیکاری بنا دیا آپ نے، اب کیسے اتنی طاقت ہے اس ملک میں؟ یہی پاکستانی باہر جاتے ہیں. اور سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانی سے میرا انٹریکشن ہے، کیونکہ میں جب 18 سال کا تھا میں گیا انگلینڈ، تو میں تب سے پاکستانیوں کی اوورسیز کمیونٹی دیکھتا ہے. وہ جیسے جاتے ہیں، جیسے ان کو ایک نظام صحیح ملتا ہے، وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور یہاں ہم کیونکہ میرٹ ہی نہیں ہے، یہاں بےچارا نیچے دبے ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی کلاس منہ کا خون چوس رہی ہے، باقی لوگوں کو پوچھتا نہیں. سسٹم ٹھیک کرنے کی بات ہے. دیکھیں اس ملک میں ٹیلنٹ ہے، ریسورسز ہیں، سب کچھ ہے. آپ کو یہ یوتھ کو میں ابھی بعد میں آپ کو کوشچن دوں گا، لیکن میں صرف ایک سٹیسٹک دینا چاہتا ہوں. اب تک 60 سالوں میں امریکن نے کتنا پیسہ دیا پاکستان کو؟ $28 ارب. صرف بلوچستان کے اندر جو کاپر اور گولڈ مائن ہے ریکو ڈگ کی، صرف اس کی ویلیو $260 ارب ہے. وزیرستان میں جو مائنز ہیں وہ اس سے بھی زیادہ ہیں، 300 ارب سے زیادہ ہیں. ہر کے اندر جو کوئلہ پڑا ہوا ہے وہ اگر اس کی انرجی کرے تو وہ سعودی عربیہ، عراق، ایران سے ملا کے زیادہ انرجی صرف تھر کول کی ہے. ہمارا یہ جو ساری پٹی جاتی ہے بلوچستان سے چترال تک، یہاں اتنے زیادہ منرلز ہیں، کاپر ہے،
یہاں 10 قسم کی ماربل ہے جس کی انڈیا میں ان کی کوئی $10 ارب کی ایکسپورٹ ہے ماربل کی. وہ 3 پتھر ہیں یا 10 پتھر ہیں. یہاں کی سب سے زرخیز زمین ہے. اگر ہم آگے نہیں بڑھے تو اس لیے نہیں کہ یہاں ریسورسز نہیں ہیں, اس لیے کہ ہم نے کبھی ان کو ٹیپ ہی نہیں کیا, اپنی ہیومن ریسورس کو ٹیپ نہیں کیا. ہماری پاپولیشن 70% 30 سال کی عمر سے کم ہے. ان کے اوپر ہم انویسٹ کریں, یہ انجن آف گروتھ ہے, یہ ملک کو اٹھا دے گی. اوورسیز پاکستانی کے لیے ماحول بنا دیں, وہ اتنی انویسٹمنٹ کریں گے کہ یہاں نوکریاں باہر سے لوگ آ کے ادھر آئیں گے. لیکن ہم لوگ کا رویہ یہ ہو گیا نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے منہ میں کوئی مچھلی پکڑا دے, ہم فش راڈ نہیں پکڑاتے لوگوں کے ہاتھ. نہیں ہے ہاں. یہ اوپر یہ حکمران ہے ہی نہیں, یہ جعلی لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جعلی اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے, جعلی ووٹ. دیکھیں حامد, میں وہ خوش قسمت پاکستانی ہوں جس نے اس ملک کی اصل صلاحیتیں دیکھی اور اس ملک کو کامیاب کروایا. میں جب پاکستان ٹیم میں آیا تو پاکستان کی ٹیم کوئی مانتا نہیں تھا, ہمیں سیکنڈ ٹیم میں بھیجا کرتے تھے. یہاں میں جب انگلینڈ میں ٹیسٹ میچ کھیلنے گیا تو ہمارے سینئر پلیئر ہمیں کہتے کہ جیتنے کو نہ سوچو, عزت سے ہار کے آنے کا سوچو. اچھا, یہ ہمیں بتایا گیا تھا. تو جب میں نے چھوڑا تو پاکستان ٹیم ورلڈ چیمپئن تھی اور نمبر 1 ٹیم تھی. دیکھ کیا ہوا, نظام ہمارے پاس نہیں. انگلینڈ میں بہترین کاؤنٹی کرکٹ, یا کوئی سسٹم ہی نہیں. سسٹم کے باوجود اتنا ٹیلنٹ تھا اس ملک میں کہ ہم ورلڈ چیمپئن بن گئے. سسٹم کے باوجود جانشیر خان اور جہانگیر خان 10 سال دنیا کے چیمپئن رہے. میری یونیورسٹی جب میں انگلینڈ میں پڑھا تھا, آکسفورڈ یونیورسٹی میں, پاکستان سے زیادہ اسکواش کوچ تھے. آج بھی یہ سسٹم کے بغیر, یہ سسٹم کی وجہ سے نہیں, یہ محمد عامر جو تھا دنیا کا بیسٹ ینگ ٹیلنٹ ہے. کوئی دنیا میں اس کا مقابلہ نہیں کرتا جو اس میں ٹیلنٹ ہے. یہ ٹیلنٹ ہے. محمد آصف, محمد عامر جس پہ بین لگ گیا, اور محمد آصف, میں نے شاید ہی کسی کو ایسے ایک نیچرل بولر دیکھا, نیچرل ہے, نیا بال جو کرتا ہے, اس پہ بھی بین لگ گیا. اس پہ بھی بین, وہ اور دوسری طرف میں نہیں جاؤں گا. میں صرف ٹیلنٹ کی آپ کو بات کر رہا ہوں. وسیم اکرم, کیا دنیا مانتی ہے نیچرل, یہ سب نیچرل, یہ نیچرل ٹیلنٹ ہے. ان کو کسی کرکٹ نے نہیں پالش کیا. یہ اللہ نے اس ملک میں ایسا بڑا ٹیلنٹ دیا ہے. اسی طرح آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں. یہ جو ابھی سلما جان, جن کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, اسی طرح میں جب 18 سال کا باہر گیا تھا انگلینڈ میں, اور مجھے تب بیچارے پاکستانی ہوتے تھے, لیبر کلاس ہوتی تھی, بیچارے دھکے دھکے کھاتے تھے. مسلسل ہر سال کیونکہ ان کو نظام ٹھیک مل گیا, وہ اتنی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں. جب ان کو ایک انصاف والا نظام ملتا ہے تو ان کی صلاحیتیں اور میرٹ اور ٹیلنٹ نکلاتا ہے. آپ کو اتنی خوشی ہوگی پاکستانیوں کو دیکھ کے. ابھی میں دبئی میں تھا تو ایک پاکستانی نے, اس کانفرنس پہ میں گیا ہوا تھا, عارف نقوی, ایک پاکستانی انٹرپرنر, 170 دنیا کے مڈل ایسٹ کے ٹاپ انٹرپرنرز بلائے ہوئے تھے, اس کی کمپنی نے ہوسٹ کیے. اور یعنی کہ اس کیا لیول تھا کانفرنس کا. تو ہمارے پاس ایسی برینز بیٹھی ہیں, بزنس بیٹھے ہیں. شوکت خانم آپ کے سامنے ہیں, یہی شوکت خانم کینسر ہاسپٹل آپ مڈل ایسٹ میں بنائیں, یہ آپ کہیں بنا دیں, سعودی عربیہ میں, ان کے پاس پیسہ بھی ہوگا, سارا سٹاف باہر سے ہوگا کیونکہ اسپیشلائز ٹریننگ ہے. یہاں سارے پاکستانی ہیں, انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل ہے, ریسرچ کر رہا ہے, اور ریسرچ میں بریک تھرو کر دیے ہیں 1-2, جو ابھی آپ کو ایک اینٹی بایوٹکس کا بہت بڑا چل رہا ہے جو علیحدہ سبجیکٹ ہے. اتنے سے ابھی ریسرچ سینٹر نے اپنا, ہم نے MIS سسٹم بنایا ہے انفارمیشن کا, اس ہاسپٹل نے یہاں بیٹھ کے لڑکوں نے بنایا ہے, جو ہم ملینز آف ڈالرز کا بیچ سکتے ہیں انٹرنیشنلی. باہر انگلینڈ میں ایسا سسٹم نہیں ہے جو یہاں ڈیولپ ہوا ہے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے, یہ سب کچھ ہو سکتا ہے یہاں. نمل یونیورسٹی جب میں بنانے گیا, بریڈفورڈ یونیورسٹی نے مجھے جب چانسلر بنایا, تو میں جب ساروں نے کہا جی بن ہی نہیں سکتی دیہات میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی, کدھر سے آئیں گے ٹیچر, کدھر سے یہ آئے گا, کدھر سے وہ آئے گا. آج آپ کو خوشی ہوگی کہ پہلی پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی بریڈفورڈ کی, نمل یونیورسٹی افیلیٹڈ ٹو بریڈفورڈ, جو ڈگری 60 لاکھ کی بریڈفورڈ میں ملتی ہے 3 سالوں میں, وہ 6 لاکھ میں اگر پیسے دیں, اور 90% مفت غریب گھرانوں کے بچے پڑھ رہے ہیں وہاں, عورتیں پڑھ رہی ہیں. پہلی دفعہ میاں والی کی تاریخ میں لڑکیاں پڑھ رہی ہیں ان کلاسز میں جیسے لڑکے ہیں. یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے, سیگریگیشن ہے. اس کے باوجود جب بریڈفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے 2 سال کے بعد ایویلیویٹ کیا, اس نے بریڈفورڈ میں جب میں ڈگریز دینے گیا, اس نے کہا ہم نے ایسے ڈائنامک اسٹوڈنٹس نہیں دیکھے کہ جو رات کو پہلے پڑھتے ہیں, پھر ایکسٹرا کلاسز کرتے ہیں, پھر رات تک پڑھتے ہیں.
یعنی کہ اتنی ان میں ہنگر ہے کامیاب ہونے کی. دیکھیں اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہے, ہماری مین پاور زبردست ہے. میں آپ کو صرف ایک منٹ لے لوں گا. میں یہ آپ کو ذرا بتاؤں کہ 1960s میں پی آئی اے دنیا کی سیکنڈ نمبر پہ ایئر لائن تھی. جو آج جو حال ہے نا, 1968-9 میں نمبر 2 ایئر لائن قرار دی گئی. اس کے علاوہ جو آپ کو کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ ہائی ٹینشن فزکس لیب ایٹ گورنمنٹ کالج ہم نے 60s میں بنائی تھی, جو کسی ایریا میں یہاں نہیں تھی, تب ایشیا میں نہیں تھی. یہ پہلی ایشیا کی ہائی ٹیک فزکس لیب تھی گورنمنٹ کالج میں 1960 میں. پھر ہم اسپیس کے اندر پہلی دفعہ ہم نے اس سارے ایشیا کے اندر ہم اسپیس میں گئے. ریبر 1 سپر آرکو نے بنایا تھا, یہ 60s میں ہم اسپیس میں گئے, یہ لوگوں کو نہیں پتا. پھر ہم نے 80s کے اندر پہلا ایشیا میں تھے جس نے سلیکن پروڈیوس کی اس ملک میں. پھر ہم نے 70s کے اندر بال پوائنٹ پین پروڈیوس کے, کسی ایشیا میں تب نہیں ہوئے تھے. میں اپنے ٹائم سے ہم کتنے آگے تھے. پھر ہم نے $20 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ڈیفنس اور ٹیکنالوجی میں, نیوکلیر ٹیکنالوجی میں. ہم نے صرف اس کو اپلائی نہیں کیا باقی ایریاز میں. یہ جو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, اگر ہم اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اپلائی کر دیتے, آپ سوچیں جو نیوکلیر ٹیکنالوجی اور جو راکٹ سائنس جن کے پاس ہے, بتائیں وہ کتنی اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجیز ہیں, ہم نے کوئی اپلائی نہیں کیا. تو پاکستان کا جو پاکستان کے جو تھر کول ریزروز ہیں, ان کے اوپر بڑی کنٹروورسی ہے, لیکن میں نے پورا اس کا انویسٹیگیٹ کیا ہے. اس کا جو آئل ویلیو ہے وہ سعودی عربیہ اور ایران کے کمبائنڈ آئل ویلیو سے زیادہ ہے. انبلیویبل. یہ ذرا دوبارہ بتائیں, یہ بات ذرا دوبارہ بتائیں. جو آئل یعنی کہ جو اس کی انرجی ویلیو ہے نا, جو پاکستان کے جو کوئلے کے تھر کول کا ہے, وہ سعودی عربیہ اور ایران کی کمبائنڈ ویلیو سے زیادہ ہے. تو میں صرف یہ اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بالکل برے وقت ہے, اندھیرا ہے, مار ہے, پیٹ ہے, کسی کی جنگ میں اپنے آپ کو بھی مروا رہے ہیں اور بھی سب بربادی ہو, لیکن جس وقت ہم اس ملک کا نظام ٹھیک کر لیں, یہاں کا جس اثاثے کی میں نے اب بات بھی کی وہ ہے بیرون ملک پاکستان میں. جس طرح یہ عارف نقوی ہے, یہ پڑھے لکھے ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس سرمایہ ہے, ان کے پاس ہنر ہے, یہ انتظار کر رہے ہیں پاکستان میں آنے کے لیے. لیکن جو نظام اتنا کرپٹ ہو کہ آپ مر کے